اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی جماعت کی اردو کتاب سے لیا ہوا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سچا انصاف ہے، جو ہم پچھلے 2 دن سے پڑھ رہے ہیں۔ تو کل ہم نے یہ ٹاپک جو ہے کمپلیٹ کیا ہے۔ آج اس کے جو جتنے بھی سوالات ہیں تو ہم آج ڈائریکٹ سوالات پہ جائیں گے اور ان کا جواب لکھنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، جو ہم نے ٹاپک کمپلیٹ کیا ہے، مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو صفحہ نمبر 26 پہ جو سوالات دیے گئے ہیں میں نے ان کو بورڈ پہ لکھا ہے۔ تو پہلا جو ہمارا کوشچن ہے وہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کیوں لگایا کرتے تھے؟ تو ہم نے یہ پڑھا، جو حضرت عمر تھے وہ رات کو گشت کیوں لگایا کرتے تھے؟ اس لیے لگایا کرتے تھے کہ تاکہ جو رعایا کی خبر گیری وہ کر سکے۔ تو جواب ہے اس کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر رات میں رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہمارا جو دوسرا کوشچن ہے وہ ہے، ایک رات گشت لگاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا؟ تو حضرت عمر نے کیا دیکھا؟ ایک رات گشت لگاتے ہوئے حضرت عمر نے کیا دیکھا کہ ان کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی تھی۔ تو کوشچن نمبر 3 جو ہمارا ہے، سوال نمبر 3 وہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوہ سے کیا پوچھا؟ حضرت عمر بیوہ کے پاس جب گئے تو پوچھا بچوں کے رونے کا سبب۔ تو بیوہ نے وہاں سے کیا جواب دیا، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا۔ تو اس کا جواب جو ہم لکھیں گے، حضرت عمر نے بیوہ سے کیا پوچھا؟ حضرت عمر نے بیوہ سے بچوں کے رونے کا سبب پوچھا، یعنی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، یعنی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے، جب اس نے پوچھا تو بیوہ نے کیا جواب دیا؟ بیوہ نے حضرت عمر کو کیا جواب دیا؟ بیوہ نے جواب دیا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی اور کچھ کنکریاں چڑھا دی ہیں۔ جب حضرت عمر نے بیوہ سے پوچھا کہ یہ بچے جو رو رہے ہیں، میں نے آپ کو بہت دیر تک وہاں دیکھا، تو آپ نے جو یہ ہانڈی چڑھا رکھی ہے اس چولہے پہ، تو انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی ہو؟ تو بیوہ وہاں سے جواباً کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہانڈی ہے اس میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں میں نے ڈال دی ہیں، تاکہ میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح سے انہیں نیند آ جائے، ان کی تسلی لگ جائے اور یہ سو جائیں۔ بیوہ نے جواب دیا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی اور کچھ کنکریاں چڑھا دی ہیں، چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہمارا کوشچن نمبر 5 ہے وہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوہ کی کس طرح مدد کی؟ بچوں، آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پڑھا ہے، حضرت عمر جو ہے وہ خود بیت المال سے آٹا، گھی اور کھجوریاں اپنی پیٹھ پر لاد کر خود بیٹھ کر چولہا پھونکا، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ جس طرح سے ہمارا آج اسکالرشپ آتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں وظیفہ۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے بیوہ کی کس طرح مدد کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے آٹا، گھی اور کھجوریں خود اپنی پیٹ پر لا کر چولہا پھونکا، تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھانا کھلایا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ چونکہ حضرت عمر جو تھے وہ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کا سردار، مسلمان کے سردار تھے اس وقت، مسلمانوں کا حکمران تھا اس وقت۔ تو اس لیے یہ جو بیت المال تھا، جس کو ہم سرکاری خزانہ بھی کہتے ہیں، یا وہ خزانہ جس میں مسلمان اپنے صدقات وغیرہ جمع کرتے ہیں، جو آج تو
माह रमज़ान चल रहे हैं, आपको आजकल ज़्यादा ही हम मुसलमान खर्च करते हैं, तो हमें भी हर बस्ती में चाहिए कि बैतुल माल का एक वहाँ पे यूनिट खड़ा करें, ताकि हमारे यहाँ समाज में भी इस तरह की बहुत सारी औरतें होंगी जिन्हें इस वक्त भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो हमें भी इस तरह के बैतुल माल कायम करने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें भी आज अपने आसपास अच्छी तरह से नज़र दौड़ानी चाहिए। जिस तरह से हज़रत उमर को अपनी रियाया की, खबरगिरी की बहुत फिक्र लगी रहती थी, हमें भी इस तरह से अपनी हमसायों की फिक्र होनी चाहिए। यही जो हमने लेसन पढ़ा है, ये हमारा असली जो इसमें मकसद और मुद्दा है, ये तो हमारा यही होना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमारे इसमें जो 5 सवालात हैं, हमने इनका जवाब लिखा, तो कल इससे आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आप मुझे उम्मीद है ये जो मैंने आपको चंद 2 4 5 क्वेश्चंस लिखवाए हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से याद करोगे, अपनी कापी पे उतारोगे, और याद करके अगर कहीं पर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल का अल्फाज इसमें आए, तो आप मुझे कांटेक्ट करके मैं कोशिश करूँगा आपको वो दोबारा समझाने की। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।